الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی، اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ 7 رجب المرجب ہے، اور کل سلطان الہند ولیوں کے سردار حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک تھا، چھٹی شریف جس کے بارے میں مشہور لفظ ہے۔ اسی مناسبت سے آج جو موضوع ہے وہ موضوع ہے تذکرہ سلطان الہند خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، اس عظیم ہستی جن کا احسان ہم ہندوستان پاکستان والوں کے اوپر ہے۔ اس ہستی نے لاکھوں لاکھ لوگوں کو مسلمان کیے۔ اس کا مختصر تعارف حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا میں عرض کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی ہجری کی بلند رتبہ شخصیت ہے۔ 537 ہجری کو سجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام حسن اور معین الدین، غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی، عطائے رسول وغیرہ آپ کے القابات ہیں۔ اصل نام کیا ہے؟ حسن۔ الحمدللہ ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید زادے ہیں۔ 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم دین کے بہت شیدائی تھے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ ہندوستان پاکستان کے جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں، آپ ان کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، وہ سب کے سب پہلے عالم دین ہوتے تھے، پہلے دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ہم نے ولایت اس کو سمجھ لیا کہ جو ایک مہینہ نہاتا ہی نہیں، یا جس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ پہنچی ہوئی سرکار، جس نے نہ خود نماز پڑھی، نہ لوگوں کو پڑھائی، نہ خود دین پتہ، نہ لوگوں کو بتانے کی توفیق ہے، ہم نے ولایت اس کو سمجھ لی ہے، یا ولیوں کے بیٹوں کو ہی آٹومیٹکلی ولی سمجھ لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر جو بھی دنیا کے اندر ولی پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کا علم اسے ضرور عطا فرمایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جاہل شخص کبھی اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ 15 سال کی عمر میں تھے کہ والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں آپ کو ایک باغ اور ایک پن چکی جو آٹا پیسنے والی ہوتی ہے وہ ملی۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باغ بیچ دیا، پن چکی بھی فروخت کی، اور جو باقی ساز و سامان تھا سارا بیچا، اس کی قیمت فقیروں پر مسکینوں پر صدقہ کی، اور خود علم دین کے مسافر بن گئے۔ اب دیکھیں آپ علم دین کہاں کہاں جا کر سیکھے۔ پہلے آپ سمرقند گئے، پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ سنجر کے اندر۔ دین کا علم حاصل کرنے کہاں گئے ہیں؟ پہلے سمرقند، وہاں قرآن حفظ کیا، اور مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے علم دین سیکھا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے جیسے علم سیکھتے تھے، علم کی پیاس بڑھتی جاتی، چنانچہ سمرقند میں علم دین سیکھ کر آپ بخارا تشریف لائے، اور یہاں کے مشہور عالم دین شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی، اور کم و بیش 5 سال کے مختصر عرصے کے اندر آپ نے اس وقت کا جو رائج علم تھا دینی، جسے درس نظامی کہا جاتا ہے، وہ مکمل کر لیا۔ حالانکہ اس زمانے میں کئی سال لگتے تھے درس نظامی مکمل کرنے میں، لیکن آپ نے اپنی علمی صلاحیت کی وجہ سے 5 سال کے اندر وہ ساری کتابیں جو تھی قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ کی، وہ ساری کی ساری آپ نے پڑھ لی۔ ظاہری علوم سیکھنے کے بعد اب باطنی علوم تصوف کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس کے لیے آپ ایران کے ایک علاقے ہارون پہنچے۔ یہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور تقریباً 20 سال تک پیر صاحب کی خدمت کرتے رہے۔ اب دیکھیں 15 سال کی عمر سے دین کا علم حاصل کرنے نکلے ہیں، اور کئی ملکوں کے اندر سمرقند گئے، حفظ کیا، بخارا جا کر درس نظامی کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 20 سال مرشد کی خدمت کر کر تصوف کی طریقت کی منازل کو طے کیا۔ یہی طریقہ ہمارے دیگر بزرگان دین کا رہا ہے، اور یہی قیامت تک رہے گا، جو صحیح طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے ہی ہم کہیں کہ چلو جی ہم پیر صاحب بن گئے، یا کسی کی گدی کے اوپر قبضہ کر لیا، یا جبے پہن کر ہم کہیں کہ جی لو جی ہم پیر صاحب بن گئے۔ ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے مشقتیں ہیں، دین کا علم ہے، اپنے مرشد کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کے منازل طے کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے تو ولایت عطا فرماتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ولایت ایسا نہیں ہے کہ جیسے ایم اے کا امتحان ہے کہ بندے نے محنت کی، پاس کر لیا تو ڈگری مل جاتی ہے۔ ولایت ایسا نہیں ہے، ولایت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو عطا کرتا ہے، ورنہ بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اللہ تعالیٰ ولی نہیں بناتا۔ یہ عقائد کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ واضح ہے کہ ہر بندہ اپنی کوشش سے ولی نہیں بن سکتا، البتہ نیک اعمال جو ہوتے ہیں یہ معاون ہوتے ہیں کہ بندہ محنت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرما دیتا ہے، ورنہ بندہ نیکوکار تو ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک بندہ محنت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نفلی روزے رکھ کر، نفلی عبادات کر کر، اپنے فرائض و واجبات پورے کر کر، پھر بھی رب کی مرضی ہے کہ اسے ولی بنائے یا نہ بنائے، تو یہ جو ہمارے سلسلہ چلا ہوا ہے کہ جی فلاں پیر کا بیٹا ہے تو پھر آگے اس کی اولاد در اولاد، اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ پیر کا بیٹا بھی پیر ہوگا، ولی ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ولایت جو ہوتی ہے یہ وراثت نہیں ہے،
علم دین بھی وراثت نہیں ہے. مفتی کا بیٹا بھی مفتی بن جائے ایسا نہیں ہوتا. حافظ قرآن کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو ایسا نہیں ہوتا. عالم دین کا بھی بیٹا عالم دین آٹومیٹک ہو جائے ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, محنت کرے گا تو عالم بنے گا. اسی طرح ولایت اس سے بھی اوپرا درجہ ہے کہ بندہ محنت کر کر حافظ عالم مفتی بن سکتا ہے, ولایت پھر بھی رب کے فضل و کرم پر ہے. اس لیے ہم نے جو جعلی پیروں کو اور جعلی گدی نشینوں کو اپنا پیر سمجھ کر اپنا ولی بنا کر ان کی خدمتیں کر کر اور جو ان کے نظریات ہیں باطل قسم کے صحابہ کے خلاف دیگر اہل بیت کی شان میں مبالغہ کرنا, اس سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. معیار قرآن و حدیث ہے, معیار شریعت ہے کہ جو شخص ہمیں قرآن و حدیث کے اوپر چلانے والا ہے ہم اسی کو ہی اپنا پیشوا بنائیں گے, اسی کو ہی اپنا پیر بنائیں گے, اسی کو ہی اپنا امام بنائیں گے, اسے ہی اپنا خطیب بنائیں گے, وہی ہماری نمازیں پڑھائے, وہی ہماری تراویحیں پڑھائے. یہ اصول ہے. ایسا نہیں کہ جو مولوی آدھے گھنٹے کے اندر 20 تراویحیں پڑھاتے ہیں ہم کہتے ہیں بہترین ہے یار, چھیتی چھیتی تراویحیں پڑھا کے کام پورا کر دیں, چاہے وہ سارا سال داڑھی منڈواتا رہے, سارا سال بے حیائیاں پھیلاتا رہے, اس کی ہمیں پرواہی کوئی نہیں ہوتی. ہمارا معیار الٹ ہے, شریعت کا معیار اصل ہے. آپ 545 ہجری سے لے کر 622 ہجری تک 77 سال کے اکثر حصہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کے اندر گزارا. یعنی 77 سال آپ نے سفر کیا دین کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے, فیض حاصل کرنے کے لیے. ہم کتنا سفر کرتے ہیں کاروبار کے لیے. ہم میں سے کامیاب شخص کون ہے جس کے پاسپورٹ کے اوپر مہریں لگی ہوں, واہ جی واہ پوری دنیا کے سفر کیے ہیں, بڑا پیسہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے اندر کتنے کتنے بڑے بادشاہ گزرے ہیں کہ کئی مربع میل تک, ہزاروں مربع میل, لاکھوں مربع میل تک ان کی حکومتیں رہی ہیں, لیکن آج بھی ان کی قبر کے اوپر وہ حاضری, بلکہ کئیوں کی تو قبر بھی نہیں ملتی ہوگی, وہ نہیں ہوتی جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہوتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وجہ کیا ہے کہ ان کا سفر اور ہمارا سفر, اس میں فرق. ان کا سفر اللہ کے لیے تھا, ہمارا سفر کس کے لیے ہے؟ اپنے ذاتی مفاد کے لیے. تو جنہوں نے اللہ کے لیے عمل کیا وہ رہتی دنیا تک باقی ہے, اور جنہوں نے اپنی ذات کے لیے کیا وہ ایک نسل نہیں تو 2 نسل, بڑی حد ہے 3 نسل. بلکہ جو اکنامکس کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنا مرضی بندہ امیر ہو جائے 5-6 نسلوں تک ہی اس کی امیری رہتی ہے, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں مشہور ہے نا 7 نسلاں کھاندیاں نے, یہ محاورہ ہی ہے. ابھی بھی آپ بتائیں کہ کس کی نسل ایسی چلی ہے کہ جو 7 نسلوں تک کھا رہی ہو, اللہ ماشاء اللہ. ورنہ عمومی طور پر بڑے بڑے رئیس جو ہوتے ہیں ان کی اولادیں بعض دفعہ آپس میں دوسری نسل کے اندر ہی سارا بٹوارا ہوتا ہے تو بچتا ہی کچھ نہیں. بہرحال آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ, مکہ پاک, خراسان, سمرقند, بخارا, عراق, ہارون, بغداد, کرمان, ہمدان, تبریز, استر آباد, خرقان, حرات, غزنی, رے, بدخشاں, دمشق, جیلان, اصفہان, ملتان, لاہور, دلی اور اجمیر وغیرہ کے مختلف شہروں میں سفر کیا. جیسا کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دی اور آپ نے یہاں چلہ کیا جو آج بھی مشہور ہے. تو آپ نے اسی طرح دیگر بھی شہروں کے اندر بزرگان دین سے فیض حاصل کیا. اولیاء کرام کی خدمت میں حاضری دی, کہیں علم معرفت کا فیضان تقسیم کیا,
اور کسی سے علم ظاہر و باطن سیکھنے میں مصروف رہے، یعنی یا سیکھا یا سکھایا۔ تقریباً 5 ماہ تک آپ بغداد شریف میں پیران پیر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضر رہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین کے بڑے خدمت گزار تھے۔ آپ نے کم و بیش 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ 96 سال 96 ایئرز دنیا میں تشریف فرما رہے۔ 6 رجب 633 ہجری بروز پیر شریف فجر کے وقت مریدین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد تشریف لائیں اور ہمیں فجر کی نماز با جماعت پڑھائیں، مگر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ آئے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حجرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو غم کا سمندر امڈ آیا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما چکے تھے۔ دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پر لکھا تھا حبیب اللہ ہی مات فی حب اللہ، کہ اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں وصال فرما گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی کے اوپر لوگوں پر ظاہر کیا کہ اس ہستی کا مرنا میرے لیے ہے، اور دنیا میں بشارت دے دی گئی کہ یہ میرا محبوب ہے۔ اور ان کی زندگی 96 سال، اتنی بڑی زندگی، الحمدللہ 15 سال کی عمر سے دین حاصل کرنے نکلے ہیں، اور 96 سال تک آپ کی عمر تک آپ دین کے اندر لگے رہے۔ ایسے یہ منزلیں، ایسے ہی یہ مقام و مرتبہ نہیں ملتا۔ ہم تو بوڑھے ہو کر پھر جا کر مسجدیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی توفیق دے تو پھر مسجد میں آتے ہیں، ورنہ وہی بابے بیٹھ کر تاشے کھیل رہے ہوتے ہیں، گپے مار رہے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، گندی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور عمریں حالانکہ کتنی ہوتی ہیں، 70 سال 60 سال ہماری عمریں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی بڑھاپے میں کسی کسی کو توفیق ملتی ہے تو باتیں ہم ایسی اتنی لمبی کرتے ہیں ولیوں کے خلاف، زبان ہماری اتنی ہے، بابے بابے کہہ کر ہم بزرگان دین کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقے کا یہی حال ہے، کوئی کسی ولی کا ادب و احترام ہی نہیں رہا، بس جی ایسے ہی بونگیاں مارتے رہتے ہیں، قرآن و حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو میں نے مختصر سیرت آپ کو پیش کی ہے، اس میں کوئی بھی آپ کی زندگی کا عمل کیا قرآن و حدیث کے باہر ہے؟ 15 سال کی عمر میں نکلے تو پہلے کیا کیا؟ قرآن حفظ کیا، قرآن حفظ کر کر پھر آگے کیا کیا؟ درس نظامی کیا، علم دین حاصل کیا۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد اپنے باطن کی طرف توجہ کی، اپنے باطن کو اللہ اور اس کی رسول کی محبت کے ساتھ روشن کرنے کے لیے نکلے، اور ولی کامل کی بارگاہ میں 20 سال کا عرصہ لگایا۔ پھر وہاں سے بھی نکلے تو کہیں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری ہے، تو کبھی داتا سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہے، کہیں مکے میں حاضری ہے، تو کہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینے میں حاضری ہے، کئی بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضریاں دے کر پھر اپنی جب ولایت کے درجے میں پہنچ کر پیری مریدی شروع کی تو کیا پھر چندے ہی لینا شروع کر دیے؟ ٹھیک ہے، پھر کیا معاملہ دین سے دوری کر لی؟ نہیں، آخری روایت کے الفاظ دیکھیں کہ فجر کی نماز اپنے مریدوں کو خود پڑھاتے تھے۔ یہی پیری مریدی ہے کہ جو خود بھی دیندار ہو، اپنی نسلوں کو، اپنے مریدوں کو بھی دین کے اوپر چلائے، ان کے عقیدوں کی بھی حفاظت کرے، ان کے اعمال کی بھی حفاظت کرے۔
سیر الاکتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک دن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اوحد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے ساتھ بیٹھے تھے. اتنی بزرگ ہستی شیخ شہاب الدین سہروردی، جن کا سلسلہ سہروردی شروع ہوا، ان کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک لڑکا تیر کمان لیے وہاں سے گزرا. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ دلی کا بادشاہ بنے گا. تھوڑے ہی عرصے میں وہ لڑکا دلی کا بادشاہ بنا اور سلطان شمس الدین التمش کے نام سے وہ مشہور ہوا. سلطان شمس الدین التمش خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے. انہوں نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری بھی دی اور آپ سے باقاعدہ علم بھی حاصل کیا. یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ دنیا کے اندر کئی بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں کہ وہ ہماری طرح کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوتے تھے جو مولویوں کو کھڈے لین لگا رہے ہیں، مولویوں کے اوپر، دین کے اوپر ہی ظلم کیے ہوئے ہیں، انگریزوں کو ہی خوش کرنا ہے. بلکہ یہ بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے وہ اولیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضری دیا کرتے تھے. علماء کرام کو اپنے درباروں میں دین سکھانے کے لیے رکھتے تھے. اور جو قاضی ہوتے تھے ان کے، وہ رشوت خور نہیں ہوتے تھے، وہ بڑے بڑے مفتیان کرام جن کے فقہ کے اندر مہارت ہوتی تھی ان کو وہ قاضی بناتے تھے کہ تم قرآن و سنت کے مطابق کیا کرو، فیصلے کرو. اس لیے آج کتابوں کے اندر ان کا ذکر ہے کہ لوگ ان کا نام عزت سے، خیر سے لیتے ہیں کہ یہ وہ بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے مطابق اولیاء کرام کا ادب کرتے ہوئے بادشاہت کی. یہ نہیں کہ بادشاہ بن گئے تو اپنے ملک کو لوٹتے رہے، اپنے دین کو نقصان ہی پہنچاتے رہے، اپنے دین کے رہنماؤں کو سزائیں دیتے رہے اور انگریزوں کو خوش کرتے رہے. جس طرح ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، ملک کے پلے ہی کچھ نہیں رہا، دین بھی ضائع ہو رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کا بھی بیڑا غرق کیے جا رہے ہیں. کوئی روک تھام نہیں. جس کا دل کرتا ہے وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کوئی نبی بننے کے دعوے کر رہا ہے، کوئی امام مہدی بنا پھرتا ہے، کوئی مجدد اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، کوئی مجتہد کہہ رہا ہے، کوئی کسی بزرگ کی بارگاہ میں سر عام گستاخیاں کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، کوئی سر عام صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے. کوئی پرواہ ہی نہیں. بلکہ جو کوئی اعتراض کرے ادارے اس کے خلاف ایکشن لے لیتے ہیں بعض دفعہ. یہ سب آپ کو پتہ ہے. بہرحال حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم شان پڑھیں تو آپ کی بارگاہ کے اندر آپ کے فیض پانے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ ساتھ کافروں نے بھی آپ کی بارگاہ سے فیض پایا ہے. چند واقعات میں پیش کرتا ہوں کہ سلطان محمود خلجی کو حضور خواجہ غریب نواز کے وصال کے بعد خواجہ غریب نواز کا لکھا ہوا ایک خط ملا. یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے کچھ عرصہ پہلے بادشاہ وقت محمود خلجی کو خط لکھا. اب خط دیکھیں کیا لکھا اس کے اندر. آپ نے فرمایا ہند میں اسلام یہیں سے پھیلا. کہاں سے؟ اجمیر سے، کیونکہ خواجہ غریب نواز نے اجمیر میں دین کی خدمت کی. فرمایا ہند میں اسلام یہیں سے پھیلا مگر آج یہاں کفر کی حکومت ہے اور یہاں شعائر اسلام کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. سلطان محمود خلجی نے خط پڑھا تو بڑا غمگین ہوا اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مدد کی درخواست کی. پھر فوج لے کر اجمیر پہنچا، کافروں کو نیست و نابود کیا اور پھر خواجہ غریب نواز کے دربار پر حاضری دی. دربار شریف کے قریب ایک مسجد کی بھی تعمیر کی اور خادمین دربار کی بھی مالی مدد کی. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اولیاء کرام ہوتے تھے
وہ بادشاہوں سے اپنا ذاتی کام نہیں لیتے تھے کہ میرے پتر نو ایم این اے بنا دیو، میرے پتر نو ایم پی اے بنا دیو، بلکہ کیا کیا؟ دین کا کام لی کہ اس شہر کے اندر، کہ جس شہر سے اسلام کا پیغام عام ہوا، آج وہاں اسلام کے مخالف کافروں کی حکومت ہے اور اسلام کے احکام کی پامالی ہو رہی ہے، اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو بادشاہ کو خط لکھا دین کی مدد کے لیے، اور بادشاہ نے اس خط کے اوپر عمل کرتے ہوئے اجمیر کو کافروں سے پاک کیا۔ یہ ہوتی ہے ہمیشہ دین کی سوچ، کہ اپنی سوچ چھوڑ کر جو بندہ دین کا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور اس کے صدقے کئی مسلمانوں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سلطان نور الدین جہانگیر، اکبر بادشاہ کا جو آگے بیٹا تھا، 1022 ہجری کو ننگے پاؤں اجمیر شریف حاضر ہوا اور خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالی وقار میں حاضری دی۔ شاہ جہاں نے 21 سال ہند پر حکومت کی اور 21 سالوں میں 5 مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کئی دن حاضری دے کر قیام کیا۔ مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر خواجہ غریب نواز کی شان میں قصیدے لکھتے رہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مدد کی بھی درخواست کرتے رہے۔ چند ان کے اشعار آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آستاں بوسی کا مجھ کو شوق تو ہے اس قدر، اڑ کے پہنچوں میں ابھی میرے اگر ہوں بالوں پر کیا کروں میں ہوں بے طاقت، قدم سے سر بسر ہے تمہاری ہی فقط چشم عنایت پر نظر، یا معین الدین چشتی دستگیری لازم است۔ اب یہ دیکھیں بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ جو کلام لکھا اس میں خواجہ غریب نواز کی شان بھی بیان کی اور آخر میں کیا کہا؟ یا خواجہ اجمیر الدین چشتی دستگیری لازم است، کہ میری مدد کیجیے۔ اب اس زمانے میں یہ فرقے بھی کوئی نہیں ہوتے تھے، اس وقت بھی انہوں نے مدد مانگی، آج اس کو شرک کہہ دیا جائے۔ بلکہ ان سے بھی پہلے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، ان سے بھی پیچھے چلے جائیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ نعمانیہ کے اندر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کی، ان سے بھی پیچھے چلے جائیں تو کربلا کے میدان کے اندر تاریخ طبری کے اندر لکھا ہوا ہے، اما زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب امام حسین کا جسم مبارک ٹکڑوں میں دیکھا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کی۔ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو حضور علیہ السلام کے وصال کے کچھ عرصہ بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک شخص نے آ کر حضور کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر استغاثہ کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش کا سوال کیجیے۔ اور حضور علیہ السلام اس شخص کے خواب میں آئے۔ یہ روایت کون نقل کر رہے ہیں؟ امام بخاری کے استاد ابن شیبہ۔ حضور علیہ السلام خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کہا کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور بارش ہوگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو حضور علیہ السلام کی زندگی میں بھی صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں فریاد رسی کرنے آتے تھے۔ حضور علیہ السلام کہہ دیتے تو یار یہ فریاد رسی نہ کیا کرو، یہ اللہ سے ہی مانگا کرو، مجھ سے مانگنا تو شرک ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، آپ نے ایک نابینا صحابی کو دعا سکھائی اور اس دعا کے اندر واضح الفاظ کے اندر یہ الفاظ تھے کہ نماز کے بعد یوں دعا مانگو یا رسول اللہ، الفاظ تھے یا رسول اللہ کے۔ اور حضرت ابن عمر صحابی رسول، حضرت عمر فاروق کے شہزادے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا پاؤں سو گیا،
پاؤں سو گیا تو کسی نے کہا کہ اسے یاد کرو جس کو دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہو. تو حضرت ابن عمر صحابی رسول نے یا رسول اللہ کہا تو پاؤں سویا ہوا ٹھیک ہو گیا. اور جو دعاؤں والی کتابیں ہیں دنیا کے اندر کئی کتابیں دعاؤں والی، اس کے اندر حسن حسین نام کی ایک کتاب بڑی مشہور مستند ترین کتاب ہے، اس کے اندر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ جس کا پاؤں سو جائے وہ یوں کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ اس کا سویا ہوا پاؤں ٹھیک کر دے گا. اسی طرح دولت آصفیہ کے وزیر اعظم راجہ سرکشن پرشاد یعنی کافر تھا تو لیکن وزیر اعظم تھا دولت آصفیہ کا. 1924 عیسوی میں بارگاہ خواجہ میں حاضر ہوا اور اپنے ہاتھوں سے مور چھل، پہلے زمانوں میں ہوتے تھے نا وہ پاڑ ہوتے تھے مور کے، اس کے ساتھ وہ ہوا دیتے تھے زائرین کو. تو وہاں وزیر اعظم ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور وہ مورچل جو تھا اس کی خدمت سر انجام دی. پھر جب یہ خدمت سر انجام دی تو پھر اس نے چند شعر لکھے. وہ شعر کیا ہے؟ لکھتا ہے جھکتے ہیں شاہوں کے سر خواجہ کی وہ سرکار ہے ملک دربان وہ شاہ چشت کا دربار ہے. راجہ پرشاد کو دربار شریف پر مورچل جلنے کی خدمت ملی، مورچل جلنے کی خدمت مل گئی، شاد کو دنیا کی عزت مل گئی. بارگاہ خواجہ اجمیر سے لوگ کلیدے گنجے قسمت مل گئی. وہ کافر ہونے کے باوجود وہ کیا خواجہ غریب نواز کی شان بیان کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ شہزادہ دارشکو سلطان غیاث الدین بلبن، سلطان مانڈو، شہزادہ شجاع، شہزادہ فرخ اور دیگر بڑے بڑے بادشاہ حکمران جو تھے وہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے، بلکہ یہاں تک کہ غیر مسلم پہلے بھی اور آج بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضریاں دے کر اپنی من کی مرادیں پاتے ہیں. چنانچہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں میرے پیر بھائی اور میرے والد کے شاگرد مولانا برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم تھا جس کے سر سے پاؤں تک پورے کے پورے جسم پر پھوڑے ہی پھوڑے تھے. اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے تھے. وہ غیر مسلم ٹھیک دوپہر کے وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکروں کے اوپر لوٹنا شروع کر دیتا، یعنی الٹ پلٹ ہوتا اور ساتھ ہی کہتا خواجہ اگن لگی، اے خواجہ جسم پہ آگ لگی ہوئی ہے. 3 دن لگاتار وہ ایسے ہی کرتا رہا. تیسرے دن کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سارے کا سارا جسم ٹھیک ہو چکا تھا. اگر لگن سچی ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت پر یقین ہو اور اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نبیوں کو، حضور کے صحابہ کو، اہل بیت کو ایک وسیلہ بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے. لیکن شک جب ہو نا کہ مجھے کچھ نہیں ملنا، تو وہ دعائی کہ جو بنی ہی اس کام کے لیے ہے وہ بھی اثر نہیں کرتی. یہ اصول ہے. ڈاکٹر حضرات بھی یہی کہتے ہیں. کئی بندے ہوتے ہیں نا وہ سستی دوائی دے کے کہتے ہیں یار میں نہیں فرق پینا، ان واقعی نہیں پہنتا. وہ کہتے ہیں جب تک مہنگی دعا نہ ہوگی فرق نہیں پڑنا. تو ایسا ہی ہوتا ہے، جب تک وہ مہنگا ٹیکہ نہ لگے تو فرق نہیں پڑتا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ نیت اور یقین جو ہوتا ہے یہ کمزور ہوتا ہے. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ایک مغل بادشاہ تھے اور 11ویں ہجری کے مجدد کہلائے جاتے ہیں. اپنے دور حکومت میں 4 مرتبہ
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ ایک مرتبہ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ حضور خواجہ صاحب کی طرف سے اس کا جواب نہ ملا۔ یہ یاد رکھیں، یہ حدیثیں ہیں کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں سلام کرتے ہیں تو مردے اس کا جواب دیتے ہیں، اگرچہ ہمارے کانوں تک وہ جواب نہیں آتا، بلکہ ہم جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو اس کا بھی جواب آتا ہے، لیکن ہمارے کان نہیں سنتے۔ لیکن جن کے کان اللہ والے ہوں، وہ کان کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ، وہ ایک لمبی حدیث قدسی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بندہ فرض اور نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے تو میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یعنی یہ چند اعضاء کا ذکر کیا، مقصود اس میں کیا تھا کہ اس کے جسم جو ہوتا ہے اس کے اندر غیر معمولی طاقتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حدیث قدسی اور بخاری شریف کی ہے۔ تو جن کے کان وہ ہو جائیں کہ جن کے بارے میں حدیث قدسی ہے تو پھر وہ سن لیتے ہیں جو ہم نہیں سنتے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب عالمگیر بادشاہ جس نے دین کی بڑی خدمت کی، وقت کا مجدد کہلایا گیا، تو وہ جب سلام کیا تو خواجہ غریب نواز کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ پہلے تو جواب آتا تھا، آج نہیں آیا۔ دوبارہ پھر سلام کیا، کوئی جواب نہ آیا۔ جب تیسری مرتبہ سلام کیا تو جواب آیا، وعلیکم السلام یا حجت الاسلام۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے سلام کا جواب سن کر اورنگزیب بڑا خوش ہوا، اور یہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جب آپ مدینہ پاک گئے تھے، مستند کتابوں کئی سالوں پرانی، تو آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ آپ کے سلام کا جواب تو وہ مجھے ملتا رہتا ہے، آج میں مصافحہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا روضہ مبارک سے ہاتھ آیا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مصافحہ کیا۔ یہ بھی پھر اسی طرح ایک دوسرے امام جو شاذلی جو مسلک کے پیری مریدی کے جو امام ہیں، ان کے بارے میں بھی اس طرح کی روایت موجود ہے۔ بہرحال خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا سلام کا جواب سن کر بڑے خوش ہوئے، تو کافی دیر تک مزار پر حاضر رہے۔ اسی دوران آپ کو نیند آ گئی، سر کی آنکھیں بند ہوئی تو خواب میں خواجہ غریب نواز تشریف لائے۔ بادشاہ اورنگزیب نے عرض کی، حضور میں نے 2 مرتبہ سلام پیش کیا، آپ کی طرف سے جواب نہ آیا، تیسری مرتبہ جواب آیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کعبہ شریف کے پاس سجدے میں تھا، اس لیے پہلی 2 مرتبہ جواب نہ دے پایا۔ یعنی یہ حدیث پاک ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کی روح جو ہوتی ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولیاء کرام انبیاء علیہم السلام کی جو ارواح ہوتی ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں، جہاں جانا چاہیں، جس کے خواب میں آنا چاہیں ان کو اجازت ہوتی ہے۔ تو عام بھی جو روحیں ہوتی ہیں ہمارے باء و اجداد کی، وہ بھی خواب میں آ جاتی ہیں، تو اولیاء کرام اور انبیاء علیہم السلام کی شان ہی بڑی اعلیٰ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب دیکھیں دنیا سے پردہ کر گئے ہوئے ہیں، پھر بھی روح کو اتنی طاقت ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آج دیکھیں کتنی سائنس ترقی کر گئی، یہاں فون مارتے ہیں ڈائریکٹ امریکہ میں فون مل جائے، ٹھیک ہے، ایک جہاز کتنی تیزی سے، اتنی اور بھی تیزی آنے والے وقت میں تیز سے تیز سواری آئیں گی، اس کو ہم مان لیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی کہے گا نا کہ اللہ کا ولی ایک رات کے اندر اتنا سفر کر کے، تو کہو نہیں آ رہا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے۔ اور جس اللہ نے سائنس کو اتنی ترقی دی ہے وہ اپنے ولیوں کو بھی اتنی طاقت عطا فرماتا ہے، یہ سیدھی سی بات اللہ کی عطا ہے۔ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ہر روز رات کو اجمیر شریف سے، اپنی زندگی میں اجمیر شریف سے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کر کعبہ شریف طواف کرتے، اور صبح کی فجر کے وقت
پھر واپس اجمیر پہنچ جایا کرتے تھے، اور آپ کے مرید کئی آپ کو مکہ میں دیکھتے بھی تھے۔ یہ اقتباس الانوار صفحہ نمبر 373 کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ یعنی اللہ کی عطا سے، اور بھی خواجہ یا اپنے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو اوتاد ہوتا ہے تصوف کے اندر، اس کو یہ مقام ملتا ہے کہ وہ ایک رات کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی عطائیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو اولیاء کرام تھے، یہ خواجہ غریب نواز ہو گئے، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آگے ہوئے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اولیاء اعظام ہو گئے، جب انہوں نے فذکرونی اللہ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کی شانوں کو بلند فرما دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے تصرفات عطا فرمائے۔ اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ جس طرح ہماری نماز میں ہمارا امام وسیلہ ہے، ہمارے قرآن پڑھنے میں ہمارا استاد وسیلہ ہے، دین سیکھنے میں، دنیا سیکھنے میں، کاروبار سیکھنے میں ہمارا کوئی استاد ہے، اسی طرح دینی معاملات میں، روحانی معاملات کے اندر اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پیشوا ہوتے ہیں۔ یہ ایک سمپل سا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی برکت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد